کیا ہوا؟ ٹریس ہو گئی پاکشائی؟ ہنری نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یس سر، لیکن وہ اسلحہ لے کر ایک بڑی جیپ کے ذریعے موگاشی قصبے کی طرف جا رہے ہیں جو صحرا کی سرحد پر ہے۔ ہم ان کا تعاقب کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ وہ ہم سے بہت پہلے نکلے ہیں اس لیے ہم انہیں نہیں پکڑ سکیں گے، اس لیے اب آپ جو حکم دیں، اسمتھ نے کہا۔ تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ ہنری نے پوچھا۔ لاس ڈائگو کے مضافاتی علاقے سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اسمتھ نے جواب دیا۔ لیکن انہیں تو برٹش نخلستان جانے کے لیے ہر صورت میں کوسب پہنچنا چاہیے، جبکہ موگاشی تو کوسب سے بہت دور ہے، ہنری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ لوگ بڑے شاطرانہ ذہن کے مالک ہیں بوس، اس لیے وہ گہری چال چل رہے ہیں، اسمتھ نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو، ان کے پیچھے جاؤ لیکن اپنے ساتھ ٹرانسمیٹر کال 111 رکھ لو۔ ان کا موگاشی جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں کسی نہ کسی سے کوئی رابطہ ہے۔ اگر ان کی کوئی کال کیچ ہو جائے پھر ہمیں اصل معاملے کا علم ہو جائے گا، ہنری نے کہا۔ میرے پاس کال کیچر 3000 ہے باس، اس لیے یہ کال جہاں بھی چاہے ریسیو کریں، ہمارا کال کیچر اسے جہاں بھی ٹیپ کر سکتا ہے، اسمتھ نے جواب دیا۔ اوہ گڈ، پھر تمہیں ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، تم بس وہ کیچر آن کر دو، مجھے یقین ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں سے رہنمائی دور سے کی جا رہی ہوگی، ہنری نے کہا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر بوس ہمیں کیا کرنا ہوگا، اسمتھ نے کہا۔ موگاشی میں میرا ایک آدمی موجود ہے، میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ موگاشی میں ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گا اور موگاشی میں وہ جس طرف کا رخ کریں گے مجھے اطلاع مل جائے گی، اس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل طے کر لیا جائے گا، ہنری نے کہا۔ یس بوس، دوسری طرف سے اسمتھ نے کہا تو ہنری نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ لوگ موگاشی کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا انہیں کیا فائدہ ہونا ہے؟ ہنری نے سامنے پڑے ہوئے نقشے پر جھکتے ہوئے کہا، پھر اس نے پینسل سے موگاشی کے گرد دائرہ ڈالا اور اس کے بعد بڑی غور سے موگاشی اور برٹش کے درمیانی فاصلے اور جغرافیائی حالات کو چیک کرنے لگ گیا۔ نہیں، صحرا میں داخل ہوئے بغیر اور بلیک سینڈز کو کراس کیے بغیر وہ کسی صورت بھی برٹش نہیں پہنچ سکتے، اور صحرا میں اتنا طویل سفر سوائے ہیلی کاپٹر کے نہیں ہو سکتا، ہنری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر نقشے پر جھک گیا۔ اب وہ موگاشی اور کوسب کے درمیان راستے اور حالات کو چیک کر رہا تھا۔ اگر یہ لوگ کوسب جانا چاہتے تو موگاشی جانے کی بجائے لاس ڈیگو سے دوسرا صاف اور سیدھا راستہ اختیار کرتے، ہنری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک خیال کے تحت وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسے خیال آیا تھا کہ اسے آرنلڈ سے بات کر لینی چاہیے، بہرحال یہ لوگ لیبارٹری کی طرف ہی چل نکلے ہیں، اس لیے آرنلڈ کو معلوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہنری آواز سنتے ہی پہچان گیا کہ بولنے والا بلیو باکس لیبارٹری سیکیورٹی چیف اور ریڈ ایجنسی کے ٹاپ سیکشن کا انچارج آرنلڈ ہی بول رہا ہے۔ اے سیکشن چیف ہنری بول رہا ہوں آرنلڈ، ہنری نے کہا۔ او تم کیسے فون کیا؟ کوئی خاص بات؟ آرنلڈ نے چونک کر پوچھا۔ البتہ ہنری نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ آرنلڈ کا انداز سرسری اور رسمی ہے۔ پاکستان سیکرٹ سروس کو بلیو ہاکس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم ہو گیا ہے اور وہ لوگ لیبارٹری پہنچنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ میں نے سوچا کہ تمہیں پیشگی اطلاع دے دوں، ہنری نے منہ بناتے ہوئے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے ہنری؟ لیبارٹری ٹاپ سیکرٹ ہے، آرنلڈ نے اس بار قدرے حسیلے لہجے میں کہا۔ اس لیبارٹری میں پرنس آرتھر نہ صرف سپلائی کرتا تھا بلکہ 2-3 بار وہ خود بھی لیبارٹری آتا جاتا رہا ہے۔ ان پاکستانی ایجنٹوں نے پرنس آرتھر کو لاس ڈیگو میں گھیر لیا اور پھر اس پر تشدد کر کے انہوں نے اس لیبارٹری کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لیں اور پھر اس سے ہلاک کر دیا، ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پرنس آرتھر مارا گیا؟ ویری بیڈ، اسے تو کوئی پہچانتا تک نہ تھا، پھر وہ کیسے ٹریس ہو گیا؟ اس بار آرنلڈ کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ شکستگی کا تاثر نمایاں تھا۔ لاس ڈیگو میں کوئی سویٹی رہتی ہے اور پرنس آرتھر ہر نیوز ڈے کو وہاں جا کر رہتا تھا، اور یہ بھی بتا دوں کہ پرنس آرتھر سے ٹاکسی میں رہنے والا ایک سیاحتی کمپنی کا مالک جیکلس بھی واقف تھا، اور نہ صرف واقف تھا بلکہ پرنس آرتھر اس کا ممنون احسان بھی تھا، اس لیے جیکلس بھی اس لیبارٹری کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور وہ میرا دوست ہے، اس لیے اس نے مجھے بھی تفصیل بتا دی، ہنری نے کہا۔ اچھا، کیا تفصیل ہے؟ آرنلڈ نے چونک کر کہا تو ہنری نے اسے بلیک سینڈ کے نیچے لیبارٹری، اس کا دھانا، برٹش نامی نخلستان اور وہاں ایک ریمین فوج کا ٹاور اور عمارت کے ساتھ ساتھ کوسب میں چیکنگ سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہنری؟ آئی ایم سوری، پہلے میں نے تمہاری بات پر توجہ نہ دی تھی، تم نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا۔ اب میں ہر لحاظ سے محتاط اور ہوشیار رہوں گا، آرنلڈ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں نے فون کیا ہے کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک اور شاطر ہیں، ویسے یہ بات تو طے ہے کہ یہ لوگ مجھ سے بچ کر تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن پھر بھی تمہارا محتاط رہنا ضروری ہے، کیونکہ بلیو ہاکس لیبارٹری اکریمیا کی اہم ترین لیبارٹریوں میں سے ایک ہے، ہنری نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ہنری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔
اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہینری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر نقشے پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ہینری نے کہا۔ اسمتھ بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے اسمتھ کی بڑی جوش بھری آواز سنائی دی تو ہینری چونک پڑا۔ کیا ہوا، کوئی خاص بات؟ ہینری نے چونک کر پوچھا۔ یس باس، آپ کا خیال 100% درست ثابت ہوا ہے۔ ARY کے ذریعے کال کیچر نے ایک ٹرانسمیٹر کال کیچ کی ہے، اسمتھ نے کہا۔ اوہ، یہ کون ہے؟ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ہینری نے حیرت سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کسی فلائن اور کسی مائیکل کے درمیان ہونے والی ٹرانسمیٹر کال سے اسمتھ اس قدر خوش کیوں ہو رہا ہے۔ جناب، میرا خیال ہے کہ مائیکل اس عمران کا کوڈ نام ہے، اسمتھ نے کہا تو ہینری بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ کیا باتیں ہوئی ہیں، تفصیل بتاؤ۔ اس بار ہینری کا لہجہ اسمتھ سے زیادہ پرجوش تھا۔ میں نے کال کیپچر میں موجود خصوصی ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے ٹیپ کر لیا ہے، میں آپ کو سنواتا ہوں، دوسری طرف سے اسمتھ نے کہا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر اچانک ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو، فلائن بول رہا ہوں، اوور۔ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس مائیکل، اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ خالصتاً ایکریمین تھا اور ہینری نے یہ لہجہ سن کر ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے کوئی پاکستانی ایسے لہجے میں بات کر ہی نہ سکتا تھا، اس لیے اسے مایوسی ہوئی تھی۔ مسٹر مائیکل، کرنل جیکب سے بات ہو گئی ہے، پہلی آواز نے کہا، اور پھر ان دونوں کے درمیان مسلسل بات ہوتی رہی اور پھر جیسے جیسے بات آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے ہینری کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے جا رہے تھے۔ پھر اوور اینڈ آل کے ساتھ ہی کال ختم ہو گئی۔ آپ نے سن لی کال باس؟ فون ریسیور نے اسمتھ کی آواز سنائی دی۔ ہاں، تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اسمتھ، تمہیں صرف خصوصی انعام ملے گا بلکہ ترقی بھی ملے گی، ہینری نے کہا۔ تھینک یو باس۔ ایک اور کال کی ٹیپ بھی سن لیں، یہ کال پہلی کال کے تھوڑی دیر بعد کی گئی ہے اور اس میں کال کرنے والا مائیکل ہے جو پہلی کال میں بول رہا تھا اور جواب دینے والا برٹش کا سیکیورٹی چیف کرنل جیکب ہے، اسمتھ نے کہا۔ کرنل جیکب اور مائیکل کا کیا تعلق؟ ہینری نے بے اختیار چونکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کال سن لیں باس، اسمتھ نے کہا اور پھر فون ریسیور پر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک اور آواز ابھری۔ ہیلو ہیلو، مائیکل کالنگ کرنل جیکب تھرو فلائن اوور۔ مردانہ آواز سنائی دی جس نے پہلی بار کال ریسیو کی تھی اور بذریعہ مائیکل فلائن کا سن کر ہینری نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اب وہ سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ یس کرنل جیکب، اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ اور کھردری سی آواز سنائی دی اور پھر ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سنتا رہا اور پھر کال ختم ہو گئی۔ آپ نے دونوں کالیں سن لی باس، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اسمتھ نے کہا۔ یہ پاکستانی ایجنٹ اس وقت کہاں ہیں؟ ہینری نے پوچھا۔ مغاشی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے یا وہاں پہنچ چکے ہوں گے، اسمتھ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ساتھیوں سمیت سیدھا کوسب پہنچو، میں ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ رہا ہوں۔ ہم نے اب کوسب میں ہونے والی سودے بازی کو وہیں ختم کرنا ہے، ہینری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو ہینری نے ریسیور رکھ دیا۔ ان دونوں کو سننے کے بعد واقعات اور پاکستانی ایجنٹوں کی آئندہ نقل و حرکت اس کے سامنے واضح ہو گئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کس قدر شاطر ہیں کہ انہوں نے نہ صرف لیبارٹری بلکہ محلے بخوبی تلاش کر لیا ہے، بلکہ کسی فلائن نامی آدمی کو تلاش کر کے اس سے برٹش نخلستان کے سیکیورٹی چیف کرنل جیکب سے بھی سودے بازی کر لی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے سیکشن سمیت اب کوسب جا کر اس چیک پوسٹ کی نگرانی کرے گا اور جیسے ہی پاکستانی ایجنٹ وہاں پہنچے انہیں فوری ہلاک کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی سازش میں ملوث کرنل جیکب کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ واضح اور مربوط پلان بنا کر اب وہ خاصا مطمئن ہو گیا تھا۔ کرنل جیکب برٹش میں بنے ہوئے اپنے محسوس آفس میں بیٹھا شراب پینے کے ساتھ ساتھ کل کا پروگرام ذہنی طور پر فائنل کر رہا تھا۔ فلائن کے ذریعے اسے نہ صرف بھاری رقم مل رہی تھی بلکہ وہ مائیکل گروپ کو آسانی سے ہلاک بھی کرا سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جس گروپ کے بارے میں فلائن نے بات کی ہے اور جس کے لیڈر کا نام مائیکل ہے، یہ گروپ پاکستانی ہے اور وہ لیبارٹری میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس لیے وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ اسے بھاری رقم بھی مل جاتی اور وہ دشمن ایجنٹ بھی ختم ہو جاتے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے اس کارنامے پر حکومت اکریمیہ بھی اسے کسی اعلیٰ عہدے پر ترقی دے دے گی اور وہ صحرا میں رہنے کے عذاب سے نجات حاصل کر لے گا۔ وہ گھونٹ گھونٹ شراب پینے کے ساتھ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ سامنے موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرنل جیکب بول رہا ہوں، کرنل جیکب نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ آرنلڈ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے بلیو ہاؤس لیبارٹری کے سیکیورٹی چیف آرنلڈ کی آواز سنائی دی۔ کوئی خاص بات؟ کرنل جیکب نے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ کل تم $1,00,000 وصول کرنے کو سب جا رہے ہو یا نہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل جیکب بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے تھے۔
کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کرنل جیکب نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو دوسری طرف آرنلڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ اب تمہیں $1,00,000 نہیں مل سکیں گے کرنل جیکب، کیونکہ وہاں ریڈ ایجنسی کے سیکشن کا چیف ہنری اپنے سیکشن سمیت پہنچ چکا ہے اور وہ ان پاکستانی ایجنٹوں کو تم سے پہلے ہی چھاپ لے گا۔ آرنلڈ نے مزے لے کر بات کرتے ہوئے کہا، اوہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیسے $1,00,000 اور کیسے پاکستانی ایجنٹ؟ کیا تم نشے میں ہو؟ کرنل جیکب نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور تو دوسری طرف سے آرنلڈ کہا مار کر ہنس پڑا۔ ہنری نے تمہارے اور پاکستانی لیڈر مائیکل کے درمیان ہونے والی ٹرانسمیٹر کال نہ صرف کیچ کر لی ہے بلکہ اسے ٹیپ بھی کر لیا ہے، اور اس نے یہ ٹیپ مجھے بھی فون پر سنوائی ہے، اور یہی ٹیپ جب ایکریمیا کے اعلیٰ حکام تک پہنچے گی تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ ملک و قوم سے غداری کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آرنلڈ نے اس بار انتہائی خشک لہجے میں کہا، تم اور ہنری دونوں ہی احمق ہو۔ میں نے تو انہیں ٹریپ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، میں نے ان کا خاتمہ کرنا تھا، اور تم سے میری غداری سمجھ بیٹھے ہو؟ کرنل جیکب نے کہا، کرنل جیکب تمہاری ساری زندگی فوج میں گزری ہے، جبکہ میں نے اور ہنری دونوں نے سیکرٹ ایجنسی کی انتہائی سخت ٹریننگ لی ہوئی ہے، اور پاکستانی ایجنٹ دنیا کے سب سے شاطر ایجنٹ ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہیں سیدھے ہاتھ $1 ادا کر کے خود ہی اپنی گردنیں تمہارے سامنے جھکا دیں گے؟ انہوں نے تمہیں اور تمہارے آدمیوں سمیت سب کا خاتمہ کر کے لیبارٹری پر چڑھ دوڑنا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اب لیبارٹری تمہاری کال پر بھی نہ کھولی جائے گی، لیکن بہرحال وہ لیبارٹری تک پہنچ جانے میں تو کامیاب ہو جاتے، اور میری نظر میں یہ بھی ان کی کامیابی ہوتی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ کوسر میں ہنری اپنی سیکشن سمیت پہنچ چکا ہے، وہ تمہاری چیک پوسٹ سے پہلے ہی انہیں چھاپ لے گا۔ اس کے پاس ان کے حلیے اور دوسری تفصیلات موجود ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے کام کی ہے کہ تم اس کام میں اب مداخلت نہیں کرو گے، ویسے میں ہنری کو کہہ دوں گا اور وہ یہ ٹیپ اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچائے گا۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہو گیا۔ تو کرنل جیکب نے ہونٹ بیچتے ہوئے ریسیور کیبل پر پٹک دیا۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر یہ ٹیپ اعلیٰ فوجی حکام تک پہنچ گئی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کورٹ مارشل نہ روک سکے گی، اور اسے یقیناً غداری کے الزام میں موت کی سزا دے دی جائے گی۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنل جیکب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک خیال کے آتے ہی وہ چونک پڑا۔ ہاں، اب بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہنری سے وہ ٹیپ واپس کر لے لیا جائے، کرنل جیکب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے ایک اور خیال نے اسے دوبارہ پریشان کر دیا کہ وہ ہنری اور اس کے آدمیوں تک کیسے پہنچے گا۔ وہ تو انہیں نہیں جانتا اور پہچانتا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ ریڈ ایجنسی کے ایجنٹ ہیں، عام لوگ نہیں۔ یہ سب سوچتے سوچتے اسے ایک اور خیال آیا کہ وہ یہ معلوم کرے کہ یہ کال جب ٹیپ کی گئی تو پاکستانی ایجنٹ کہاں موجود تھے، لیکن پھر اس نے اپنی حماقت پر خود ہی اپنے آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے ایسی کوئی مشینری موجود نہیں جو ماضی میں جا کر چیکنگ کرے۔ ابھی وہ بیٹھا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرنل جیکب بول رہا ہوں، کرنل جیکب نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا۔ آسکر بول رہا ہوں کرنل۔ دوسری طرف سے مشین روم انچارج کی آواز سنائی دی۔ کیوں کال کی ہے؟ کوئی خاص بات؟ بوس، ایک سیاحتی کمپنی کی جیپ صحرا میں داخل ہوئی ہے، اس کا رخ بلیک سینڈز کی طرف ہے، آسکر نے کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سیاح تو صحرا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کرنل جیکب نے اس بار قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سیاح نہیں ہے جناب، ان کی جیپ میں انتہائی حساس اسلحہ مارک کیا گیا ہے، ایسا اسلحہ جس سے کوئی بڑا ٹارگٹ کور کیا جا سکتا ہے، آسکر نے کہا۔ تو کرنل جیکب کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ او، کیسے چیک کیا ہے تم نے یہ اسلحہ؟ کرنل جیکب نے اس بار تیز لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس حساس اسلحہ چیک کرنے والی انتہائی جدید مشینری موجود ہے، اور جب بھی ہم کسی سیاحتی کمپنی کی جیپ یا ہیلی کاپٹر کو چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہی چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حساس اسلحہ تو نہیں، آسکر نے اس بار تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، میں آ رہا ہوں، میں خود چیک کرتا ہوں، کرنل جیکب نے تیز لہجے میں کہا، اور ریسیور کیبل پر پٹک کر وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور پھر دوڑتا ہوا اپنے آفس سے نکل کر مشین روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مشین روم ایک بڑا ہال تھا جس میں 10 کے قریب بڑی بڑی مشینیں موجود تھیں۔ ایک سائڈ پر شیشے کا کیبن بنا ہوا تھا۔ کرنل جیکب سیدھا اس کیبن کی طرف بڑھا۔ ہر مشین کے سامنے ایک آدمی موجود تھا۔ ان سب نے کرنل جیکب کو سلام کیا، اور کرنل جیکب سر ہلاتا ہوا ان کے سلاموں کا جواب دیتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر کیبن میں داخل ہوا، وہاں موجود ایک درمیانے قد کا آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ آسکر تھا، مشین روم کا انچارج۔ اس کے سامنے میز پر ایک مستطیل شکل کی مشین موجود تھی جس میں چھوٹے بڑے سینکڑوں بلب تیزی سے جل بجھ رہے تھے۔ یہ کنٹرولنگ مشین تھی، جبکہ مشین کے عقب میں دیوار پر ایک بڑی اسکرین نصب تھی جو اس وقت روشن تھی، اور اس اسکرین پر صحرا کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔
جس میں صحرا میں چلنے والی ایک بڑی سی محسوس جیپ چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس جیپ میں انتہائی طاقتور اور حساس اسلحہ موجود ہے، آسکر نے کرنل جیکب کی کرسی پر بیٹھتے ہی ساتھ موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شو کرو، کرنل جیکب نے کہا تو آسکر نے مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر موجود جیپ کے گرد ایک سرخ رنگ کا دائرہ سا بن گیا اور پھر اس دائرے کے اوپر سرخ رنگ کا کراس نظر آنے لگ گیا۔ اس سرخ رنگ کے کراس کا مطلب ہے کہ اس جیپ میں انتہائی طاقتور اور حساس اسلحہ موجود ہے، آسکر نے کہا تو کرنل جیکب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس جیپ کو کلوز اپ میں لے آؤ، کرنل جیکب نے کہا تو آسکر نے ایک بار پھر مشین کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ اب جیپ کے گرد سرخ رنگ کا دائرہ اور اس کے اوپر نظر آنے والا کراس غائب ہو گیا تھا، جبکہ جیپ اسکرین پر بڑی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ سیاحتی کمپنی کی جیپ ہے، کرنل جیکب نے جیپ پر لکھی عبارت کو غور سے پڑھتے ہوئے کہا۔ بوس، کوئی سیاح اس قدر طاقتور اور حساس اسلحہ لے کر صحرا میں نہیں گھومتا۔ یہ جنگل نہیں ہے کہ سوچا جا سکتا کہ یہ لوگ درندوں کے شکاری ہوں گے، آسکر نے کہا۔ تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیوں اسلحہ لے کر صحرا میں گھوم رہے ہیں، کرنل جیکب نے کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آسکر نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ مشین ایکسپرٹ تھا، اس لیے اس کا ذہن صرف مشینری کی حد تک ہی کام کرتا تھا۔ کیا اس جیپ کے اندر موجود افراد کو چیک کیا جا سکتا ہے، کرنل جیکب نے کہا۔ نہیں بوس، یہ جیپ بند ہے تاکہ ریت اندر نہ جا سکے، صرف فرنٹ اسکرین کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اسکرین میں ویسے ہی کچھ نظر نہیں آتا، آسکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا رخ کس سمت میں ہے، کرنل جیکب نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ان کا رخ کس سمت میں ہے؟ بلیک سینڈز کی طرف، آسکر نے جواب دیا تو کرنل جیکب بے اختیار چونک پڑا۔ یہ لوگ کب تک بلیک سینڈز پہنچیں گے، کرنل جیکب نے پوچھا۔ 5-6 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، آسکر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم انہیں چیک کرتے رہو، یہ لوگ لازماً بلیک سینڈز کو دیکھ کر واپس چلے جائیں گے، کیونکہ بلیک سینڈ میں داخل ہو کر زندہ بچ جانا ناممکن ہے، اس لیے لازماً یہ بلیک سینڈز کو دیکھیں گے، تصویریں بنائیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے، کرنل جیکب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن بوس، یہ لوگ خطرناک اور حساس اسلحہ کیوں ساتھ لے کر آئے ہیں؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ بلیک سینڈز کو تباہ کرنے آئے ہیں، آسکر نے کہا تو کرنل جیکب بے اختیار اچھل پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بہرحال جو کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا، تم مجھے اطلاع دینا اگر کوئی خاص بات ہوئی تو، کرنل جیکب نے کہا اور تیزی سے مڑ کر شیشے کے کیبن سے باہر آ گیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر وہ اپنے آفس میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ خطرناک اور حساس اسلحے کا سن کر ایک بار تو اسے خیال آیا کہ یہ لوگ کہیں پاکستانی ایجنٹ نہ ہوں، لیکن پھر اس نے اس خیال کو اس لیے ترک کر دیا تھا کہ پاکستانی ایجنٹ نے تو فلائن کے ذریعے سے باقاعدہ سودے بازی کی تھی اور انہوں نے کل دوپہر کو کوسب پہنچنا تھا، اس لیے وہ کسی صورت بھی اس طرح صحرا میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ اس طرح بیٹھتے سوچتے اور شراب پیتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل جیکب بول رہا ہوں، کرنل جیکب نے اپنے محسوس انداز میں کہا۔ آسکر بول رہا ہوں بوس، مشین روم سے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مشین روم سے ہی بول رہے ہو، باتھ روم سے نہیں۔ پھر کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ مشین روم سے بول رہا ہوں، کرنل جیکب نے یکلہ توسیلے لہجے میں کہا۔ دراصل مسلسل شراب پینے اور سوچتے رہنے کی وجہ سے اس کا ذہن شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری بوس، میں نے یہ اطلاع دینے کے لیے کال کی ہے کہ سیاحوں کی جیپ اب بلیک سینڈز کی سائڈ سے نکل کر برڈش کی طرف جا رہی ہے، آسکر نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ برڈش کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو انہیں ہر صورت میں بلیک سینڈز کو بھی کراس کرنا ہوگا، کرنل جیکب نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، وہ ایسا ہی کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ بلیک سینڈز گزر رہے ہیں؟ لیکن کیسے؟ ان کی جیپ تو تنکے کی طرح اڑ جائے گی، کرنل جیکب نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ نو سر، وہ بلیک سینڈز کی سائڈ سے گزر رہے ہیں اور سائڈ پر یقیناً انہیں دباؤ بھی نہیں ہوگا جتنا درمیان میں ہوتا ہے، یا پھر انہوں نے ہوا کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی خاص بندوبست کر رکھا ہے، آسکر نے کہا۔ میں وہیں آ رہا ہوں مشین روم میں، تو ایسا تو سوچنا بھی ممکن نہیں، تم کہہ رہے ہو کہ وہ بلیک سینڈ سے گزر رہے ہیں، کرنل جیکب نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور دھڑام سے ریسیور کیبل پر پٹک کر وہ کرسی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا آفس سے نکل کر مشین روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے، عجیب سے خیالات برق کے کوندوں کی طرح آ جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مشین روم میں موجود شیشے والے کیبن میں پہنچ گیا۔ دیکھیے باس، اسکرین پر، آسکر نے کہا، لیکن اس کے کہنے سے پہلے ہی کرنل جیکب کی نظریں اسکرین پر اس طرح چپکی ہوئی تھی جیسے مقناطیس کے ساتھ لوہا چمٹ جاتا ہے۔ اسکرین پر ہر طرف ریت اڑ رہی تھی، خوفناک بھگولے اڑتے دکھائی دے رہے تھے، سیاہ ریت ہر طرف فضا میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان طوفانی بگولوں کے اندر ایک بڑی سی جیپ کا ہیبلا صاف دکھائی دے رہا تھا۔
کلوز اپ میں لے آؤ، کیا یہ وہی جیپ ہے یا کوئی اور ہے؟ کرنل جیکب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ آسکر نے مشین کے کئی بٹن یکے بعد دیگرے پریس کیے تو اسکرین پر منظر سکڑتا چلا گیا اور پھر وہ جیپ واضح طور پر نظر آنے لگ گئی، لیکن اس کے ارد گرد اوپر اور نیچے سیاہ رنگ کے ریت کی بھگولے مسلسل رقص کرتے نظر آ رہے تھے۔